السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اسلامک سروسز یوٹیوب چینل۔ اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر بخاری شریف سے الحمدللہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور آپ اس حدیث پاک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حدیث پاک کی برکات نصیب فرمائے اور حدیث پاک جو ہم پڑھیں یا سنیں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم حدیث پاک کی طرف بڑھیں گے، لیکن حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ان فیوچر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ کتاب المناقب یعنی مناقب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے بخاری شریف میں، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ، جنتی صحابہ، تمام صحابہ جو کہ جنتی ہیں اور تمامی صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ قرآن میں ہے کلا وعد اللہ الحسنی۔ تو ان پیارے پیارے صحابہ میں سے چند ایک کے فضائل انشاءاللہ الرحمن ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو حدیث پاک ہم سنیں گے اسے بخاری شریف کتاب و مناقب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام بخاری نے کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1968۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں سمعت سعدا یقول انی لاول العرب رما بسهم فی سبیل اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا، پہلا تیر چلایا۔ وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جہاد کرتے تھے۔ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا غَرَقُ الشَّجَرِ، اور ہماری غذا درخت کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہوتی تھی، یعنی کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے ہم کھایا کرتے تھے۔ حتیٰ ان احدنا لیدع کما یدع البعیر او الشاة ما له خلط، یہاں تک کہ ہم اونٹ یا بکری کی طرح پاخانہ کرتے جس میں کوئی آمیزش نہ ہوتی۔ اللہ۔ ثم اصبحت بنو اسد یعذرنی علی الاسلام، پھر بھی بنو اسد میرے اسلام پر نکتہ چینی کرتے۔ اذن وضل عملی، اگر ایسا ہے تو میں نامراد رہا۔ وکانوا ومشوا به الی عمر، اور فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا عمل نامراد رہا اور ضائع ہو گیا، میں نامراد رہا اور میرا عمل ضائع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بنو اسد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں میری شکایت کی، اور شکایت کیا تھی؟ قالوا لا يحسن يصلي، شکایت یہ کی تھی کہ حضرت سعد اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے۔ ناظرین کرام، حدیث پاک آپ نے سنی۔ ہجرت کے پہلے سال یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی سرکردگی میں 60 یا 70 مہاجرین کو رابغ کی طرف بھیجا، جس کو سریہ سیف البحر بھی کہتے ہیں۔ وہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدبھیڑ ہوئی۔ اس لشکر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی موقع پر انہوں نے سب سے پہلا تیر راہ خدا میں چلایا تھا، اور یہی پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ بنو اسد میرے اسلام پر نکتہ چینی کرتے، تو یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر سماعت فرما لیجیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے۔ بنو اسد کے کچھ افراد نے ان کی شکایت کی کہ یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، جہاد کے لیے نہیں جاتے اور انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔
اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اور شکایت کرنے والوں کے لیے یہ بد دعا کی کہ اے اللہ، جس نے میری شکایت کی ہے اس کی عمر اور اس کی محتاجی کو دراز فرما اور اس کو فتنے میں گرفتار فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سعد کی شکایت کی تھی وہ بہت بوڑھا کھسٹ ہو گیا، اس کی بھویں لٹک آئیں، اتنی عمر اس کی دراز ہوئی تھی، بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا اور راہ چلتی بچیوں کو چھیڑتا اور ان کی چٹکیاں لیتا۔ جب لوگ اس کو سرزنش کرتے تو کہتا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی فضیلت ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں سب سے پہلا تیر چلایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر ان کے ہاتھ میں تیر کمان دے کر ارشاد فرمایا کہ اے سعد، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، ہماری آل اولاد قربان، حضور کے صحابہ اور اہل بیت پر ہمارا سب کچھ قربان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو ایک بار پھر گزارش صاحب سے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مکمل دیکھیے گا، کیونکہ حدیث پاک ہے، جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو مکمل حدیث پاک سن سکیں گے، اور جب مکمل حدیث پاک سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔